अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन हम दो सीनियर लीगी रहनुमा, जब मैं दो सीनियर्स की बात कर रहा हूं तो टॉप के मंजे हुए सियासतदानों की बात कर रहा हूं कि किस तरह ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ उन्होंने की और फिर वो ख़वातीन ने जो है उनकी खूब दुर्गत बनाई। ये कहाँ वाक़या पेश आया, इस्लामाबाद का कौन सा रेस्टोरेंट था, वो दो सीनियर लीगी रहनुमा कौन है, असल वाक़या क्या है, ये इसकी हकीकत मैंने आपके सामने रखनी है कि उनकी किस तरह फिर जो है वो खूब जो है वो पटाई हुई और ये क्या माजरा है। और इसके साथ साथ ये दो लीगी रहनुमा अलग और एक और सीनियर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये अलग मामला है। वो पागल हो चुके हैं इस वक्त, अपना जहनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठे हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा नाज़े काम वो जो कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला है, वो उसके ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। ये भी मैंने तफसीलात आपके सामने रखनी। बड़ी खबरें अहम हैं। बुशरा बेगम के हवाले से भी मैंने आपको कुछ अहम जो डिटेल्स हैं, तशवीशनाक जो डिटेल्स हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अदालत पहुंच गई हैं, आखिर ये क्या माजरा है, इस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है। और भी बड़ी अहम खबरें हैं। कुछ मरीम नवाज का पूरा घर इस वक्त बाथरूम बन चुका है। अब आप कहेंगे कि मरीम नवाज का पूरा हाउस जो है वो किस कदर गटर और गंदा बाथरूम बन चुका है, ये क्या माजरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा हैं। तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि हक और सच की आवाज़ यहाँ से उठाई जाती है, तो लोगों को पसंद नहीं आती, फिर इसको रिपोर्ट किया जाता है। तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस रिपोर्ट के असर को ज़ायल कर देते हैं। तो ये आपने लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और ये हमारी हौसला अफजाई भी होती है। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें और इनेबल करती है इन प्रोपोगंडास को जो है वो काउंटर करने के लिए। नाज़े काम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मामलात हैं, जो प्लान हैं, जितने भी ताकतवरों की जानिब से प्लान बनाए गए इमरान खान के खिलाफ, वो तमाम के तमाम प्लान फ्लॉप हो गए और इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और अभी तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी कोई मुज़ाकरात कायम जो इत्तेहाद जो है वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वक्त समझ आ गया बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है। आपको पता है कि वो इलेक्शन कैंपेन में भी एंटी PMLN जो है वो स्टांस लेते रहे, बयानियाँ बनाते रहे। और इस वक्त भी जरदारी साहब की पॉलिसी और है, बिलावल भुट्टो की पॉलिसी और है। वो कहते हैं जी नहीं, हमने कबीना में शामिल नहीं होना, और जबकि वो नून लीग वाले कहते हैं आप कबीना में शामिल हो, क्योंकि बिलावल को पता है कि मेरा फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो बिलावल जो है वो अपनी जगह पर ऊपर अड़े हुए हैं। और आज जब मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट से तो आपने डील की है, सौदेबाजी करते, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब फट पड़े। उनका कौन सी सौदेबाजी, हम तो जो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो आइन के हवाले से जो है वो बात करते हैं और बगैर सबूत के इल्ज़ाम ना लगाएं। और उन्होंने कहा कि हम तो जब भी मुलाकात करते हैं जमहूरियत या आइन पर जो है वो उसके हवाले से जो है वो बात करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आज सामने आई और अब ये इस तरह का बयान और स्टांस लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब नाज़े काम, एक और जो DC इस्लामाबाद हैं, जस्टिस बाबर सत्तार ने आज बड़ा अहम कदम उठाया। और आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार बड़ा ऑडियो लीक्स हों, जितना भी हो, उनके एक्शन लेने के बाद वो ऑडियोज़ वाला सिलसिला जो है वो थम गया। तो आज DC इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने बड़ा सख्त हुक्म जारी किया। आपको पता है कि ये बड़े ऑर्डर्स जारी करते थे ये PCO CCO के और लोगों को डिटेन करने के और इस तरह के, तो उन हवाले से जो है वो बड़ा सख्त उन्होंने आज जब समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। और हुक्मनामा में कहा गया है कि IG इस्लामाबाद बुध सुबह 9 बजे से पहले DC इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके जो है वो पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी हुक्मनामा में कहा कि इरफान मेमन जिस भी सूबे या पाकिस्तान के इलाके में हो, वहाँ के IG वारंट गिरफ्तारी की तामील कराएं। अगर इरफान मेमन किसी एयरपोर्ट या बंदरगाह पर पाए जाएं तो DG FIA वारंट की तामील कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद का नाम ECL पर डालने का भी हुक्म जारी करते हुए कहा कि वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट कंट्रोल यकीनी बनाए कि DC इस्लामाबाद मुल्क से बाहर न जा सकें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाद नज़र में अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने और तखीर के लिए DC इस्लामाबाद पेश नहीं जो है वो हुए इससे पहले। ये वही DC हैं जो कार्रवाइयाँ करते रहे और अब इनकी जो है वो पकड़ होने जा रही है। दूसरी जानब नाज़े काम, एक और ख़बर ले लें। आज PTI रहनुमाओं की
نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ شیر افضل مروت اور سابق گورنر شاہ فرمان جو ہے وہ بھی موجود تھے۔ اس میں شہریار افریدی اور عثمان بھی اس میں جو ہے وہ اسپیکر اس میں وہاں پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے علی امین گنڈاپور کے والد کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ اظہار تعزیت کیا، اور جو اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے موجودہ صورتحال اس کے اوپر بھی گفتگو کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام بیرسٹر گوہر کا آج بیان سامنے آیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا، چیف الیکشن کمشنر کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ عہدے پر رہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ فارم 45 الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں جیت چکی ہے، امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمیں مخصوص نشستیں دے گا۔ اب چیف الیکشن کمشنر کا استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے بھی جو ہے مطالبہ کیا، بیرسٹر گوہر بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اس وقت ایک چیف کی 2 چیف ہیں جو بڑے چیف ہیں اس وقت، چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جو چیف ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ان دونوں کے استعفوں کی بازگشت چل رہی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ کے استعفے والا معاملہ ہے کہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھے تو ایک اور بڑی خبر آپ لے لیں، جو سب سے بڑی خبر ہے اس وقت، جو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر تھے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اس وقت، اور ان کی جگہ جو ہے وہ ایک اور جج جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں، ان کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی، اور اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ بھی جو ہے وہ قریب ہے۔ تو ناظرین کرام دوسری خبر لے لیجئے گا کہ بشرا بیگم کے حوالے سے اس وقت آپ کو پتہ ہے کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کے کھانے میں کچھ زہر ملا کر کے دیا جا رہا ہے، اور پمس ہاسپٹل کی ایمبولینس بھی جاتی ہے، گھنٹے کے قریب جو ہے وہ بنی گالہ میں وہاں رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بیگم کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور ایک اور بہن ان کا نام عظمیٰ خان، تو انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ڈاکٹر یوسف ہیں ان کی نگرانی میں جو ہے وہ چیک اپ کیا جائے۔ پمس ہاسپٹل کے بھی سینئر ڈاکٹرز جو اگر چیک اپ کرتے ہیں تو ڈاکٹر یوسف جو ہیں وہ ان کی موجودگی میں چیک اپ کیا جائے، اور اس وقت تشویشناک صورتحال ہے بشرا بیگم کے حوالے سے، کچھ اچھی خبریں جو ہے نہیں ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بری خبر ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ جلد از جلد کوئی عمل ہونا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، جو مریم نواز کا پورا گھر گٹر اور باتھ روم بن گیا ہے۔ مریم نواز کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتی تھی کہ جو لوٹے ہیں لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے، تو اس وقت میں کس طرح کہہ رہا ہوں کیونکہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ رکن پنجاب اسمبلی کرنل ریٹائر غضنفر قریشی مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور مریم نواز کے گٹر میں یہ اس وقت موجود ہیں۔ خوبصورت گٹر ہے، بڑا ہی خوبصورت گٹر، اور بھی لوگوں نے قصور سے ایک احمد رضا خان ہے انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ جو غضنفر قریشی ہیں یہ انہوں نے الیکشن کمپین میں کلمے کی قسم کہا تھا کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، اور اب یہ مریم نواز کے خوبصورت ترین گٹر میں باتھ روم میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، یہ ان کی اخلاقی حالت ہے کہ توڑ کے جو ہے وہ لوگ اپنی جانب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام جو لاہور کے کمشنر محمد علی رندھاوا ہیں، اب ان کو ان کی ضمیر کی قیمت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ یہ ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں محسن نقوی صاحب ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جو کہ یہ بھی جلد جا رہے ہیں، یہ جناب چابی دے رہے ہیں، یہ وقاص امجد صاحب یہ لکھتے ہیں، یہ ہیں لاہور کے کمشنر محمد علی رندھاوا جنہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لینڈ کروزر کی چابیاں دے رہے ہیں۔ کیا یہ ضمیر کی قیمت ہے؟ اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ لینڈ کروزر دی جا رہی ہے ایک جو لاہور کے کمشنر ہیں ان کو۔ اب یہ سارا معاملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے۔ خبریں بہت زیادہ ہیں، میں جلدی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں 29 لوگوں کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور کل بھی کچھ لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوں گی۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں، میں جلدی نام پڑھ دیتا ہوں، جن کے ضمانتیں 29 لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں 9 مئی کے مقدمات میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 9 مئی کے مقدمات میں لوگوں کو اب ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عائشہ علی بھٹا ہیں، بلال لطیف ہے، محمد جہانگیر، خلیل احمد، کل ہو سکتا ہے سنم جاوید کی بھی ضمانت ہو جائے، بلال ارشد، دوست محمد، حمید اللہ، طیب جمیل، محمد امجد، محمد راشد، بلال ادریس، شاہد محمود، محمد فیاض، ندیم الطاف، محمد عمران، سید علی، فردوس علی، محمد
اور محمد شعیب، محمد لطیف، رضا علی، عابد رضا، محمد یار گل، فقیر سید ارسلان، محمد عارف، معظم علی، شبان علی، فرحان علی بخاری اور عامر فاروق کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور دیگر کی درخواستوں کی ضمانت پر کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب سب سے بڑی خبر لے لیں، جو میں نے کہا نا کمشنر والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ آج حسن ایوب صاحب جو راوی ہیں، کہتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت تمام جو چین ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے لکھا جی بریکنگ نیوز، یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دیر بعد وہ اسی بریکنگ نیوز کو ریٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپنی خیر منائے، کمشنر راولپنڈی کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا اختیار کر چکا ہے، یہ ریاست پاکستان پر ایک اور حملہ ہے، تمام شواہد حاصل ہو چکے ہیں جو ناقابل تردید اور ٹھوس ہیں، بیرسٹر گوہر سمیت تحریک انصاف کے سرگردہ رہنما اس سازش میں ملوث پائے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے، یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پریس کانفرنس کرنے آ جاتی ہے، مریم اورنگزیب، عطا تارڑ اور یہ، اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو یہ ثبوتوں کے ساتھ آ کر کے پریس کانفرنس کرتے نا جن کے پاس ثبوت ہے۔ تو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس حوالے سے احمد فرحاد ہیں، شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہے کہ تشدد اور بلیک میلنگ کے بعد کمشنر راولپنڈی کے سامنے 5 آپشن رکھے گئے ہیں فرشتوں کی جانب سے۔ کہہ دو کہ ہیرو بننے کے لیے سب کچھ کیا، دوسرا بلیک میل اور کمپرومائز ہوا، تیسرا بک گیا تھا یا فلاں فلاں لالچ میں شدید ذہنی مسائل کا شکار تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یا پھر کمشنر کی دوران حراست خودکشی کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ 5 آپشن ان کے سامنے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اس وقت۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ اب کی جا رہی ہیں، کہ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا گیا ہے وہ راولپنڈی کمشنر کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو اصل مین خبر ہے جو تھپڑوں والی ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے، کہاں پیش آیا ہے اور یہ کیا سین ہے۔ ناظرین کرام، یہ اسلام آباد کا پوش سیکٹر کوہسار مارکیٹ ہے اور وہاں کا ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ جو ہے وہ 2 لوگوں کو تھپڑ پڑے ہیں، اور وہ کون کون سے رہنما ہیں، پھر رانا ثناء اللہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہاں پہ اس پوش ایریا کے ایک ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی یہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ کچھ خواتین تھی جنہوں نے ان کے اوپر صرف دھاندلی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، جس پر جو حنیف عباسی ہیں وہ جب اوقات سے باہر ہوئے، انہوں نے بدتمیزی کی ان خواتین کے ساتھ۔ تو یہ 5 خواتین بتایا جاتا ہے کہ ان 5 خواتین نے ان کو پکڑ کے خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی کی وہاں درگت بنائی، کافی نیل شیل مارے، اور کافی یعنی کہ نیلز کے نشانات جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جن کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ اور تیسرا ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ کس طرح اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ آج وہ جو طلت حسین ان کے پروگرام میں تھے، اس وقت آپ کو پتہ ہے حامد میر کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مختلف صحافیوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ بیٹھ کے صحافیوں کو گالیاں دے رہے تھے، مطلب کہ کتا حامد میر اور ارشاد بھٹی سب کو اس طرح کا کچھ جو ان کو جو ہے وہ اس طرح مطلب کتا ان کو کہہ کر کے جو ہے وہ گالیاں دے رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس قدر یہ بخلاہٹ کا شکار ہے، اس قدر یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔